نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب کشف المحجوب شریف میں اپنی کتاب کشف المحجوب میں بتایا ہے کہ ایک صوفی ہوتا ہے، ایک متصوف ہوتا ہے اور ایک متصوف ہوتا ہے. صوفی، متصوف، متصوف. صوفی وصول کی کیفیت میں ہوتا ہے، معرفت الہی حاصل کر چکا ہوتا ہے. متصوف حصول کی کیفیت میں ہوتا ہے، معرفت الہی حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. متصوف نہ وصول میں ہے نہ حصول میں ہے، وہ حب جا، حب دنیا، حب مال کے چکر میں. صوفی در غور، تصوف در کتاب، یہ مقولہ جو ہے پتہ نہیں کتنے عرصے سے ہمارے بزرگوں نے یہ بتایا ہے کہ صوفی تصوف میں صوفی کی مثال دی گئی ہے، وہ قبروں کی حد تک محدود ہیں. تصوف در کتاب اور تصوف صرف کتب کی حد تک محدود ہے. تصوف صرف کتابوں کی حد تک محدود ہے. باقی اس دنیا میں مختلف لوگ جو یہ پیر طریقت، راہبر شریعت اور دیگر معاملات کی پہچان رکھتے ہیں، یہ بظاہر ان کا لبادہ اوڑھے ہیں. در حقیقت جو تصوف کے اصول و ضوابط ہیں ان کے مطابق یہ ایک سانس بھی زندہ نہیں رہتی اگر ان اصول و ضوابط کو اختیار کیا. بہرحال ان کا وجود بھی ہمارے لیے نعمت ہے، لیکن ایک اور مثال آپ کو دیتا ہوں کہ ایک بزرگ نے لکھا ہے صوفی کی مثال ایسے ہے جیسے ٹرین کا ایک گارڈ ہوتا ہے، اس کے پیچھے بوگیاں لگی ہوتی ہیں. اس نے یہ نہیں دیکھنا کہ پیچھے میری بوگیوں کے اندر کالا بیٹھا ہے، سفید بیٹھا ہے، پیلا بیٹھا ہے، سبز بیٹھا ہے، نیلا بیٹھا ہے، سرخ بیٹھا ہے. یہ اس کے بس ہے، مسلمان ہے غیر مسلم، ہندو ہے، جین مت ہے، زرتش ہے، شنٹوئزم ہے، کون کس دھرم سے اس کا تعلق ہے. شیعہ ہے، سنی ہے، بریلوی ہے، حنفی ہے، کس مسلک سے اس کا تعلق ہے اس نے یہ نہیں دیکھا. اور کس قوم سے اس کا تعلق ہے اس نے یہ بھی نہیں دیکھا. اس نے گارڈ نے اس کی بوگیوں کے اندر جو بندہ جس جگہ آیا ہے، جس جگہ بیٹھا ہے، جس رنگ میں تھا، جس قوم کا تھا، جس مذہب کا تھا، جس زبان کا حامل تھا، جس علاقے سے تھا، اس نے اپنے پیچھے جتنا بھی بوگیاں ہیں، اس کے جتنے بھی سوار ہیں، ان کو وقت مقررہ کے اوپر منزل مقصود پر پہنچانا ہے. صوفی کی ایک مثال یہ ہے، جس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بلکہ اس سے بھی آگے کی مثال ہے. یہ تو نیچے کی مثال ہے، اس سے بھی اوپر کی ایک مثال ہے کہ جو ان کے جان کے دشمن ہوتے ہیں، صوفی کے جو جان کے دشمن ہوتے ہیں ان کو بھی وہ مسخر کرتے ہیں، اور مسخر کرنے کے بعد مشرف کا اسلام کرتے ہیں، اور مشرف کا اسلام کرنے کے بعد ان کو فیضان عطا کرتے ہیں، اپنی خلافت سے نوازتے ہیں، اپنا قرب عطا فرماتے ہیں،
جس کی سب سے بڑی مثال جےپال جادوگر تھا، اور اس نے جو ہے نا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری کے خلاف جو ہے وہ اپنے جادو کے اثرات سے ان کو مسخر کرنا چاہا، تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو نہ صرف مسخر کیا بلکہ مشرف با اسلام کیا، نہ صرف مشرف با اسلام کیا بلکہ فیضان اس قدر عطا فرمایا کہ بالآخر ان کو خلافت عطا فرمائی، نہ صرف خلافت عطا فرمائی بلکہ ان کا نام عبداللہ بیابانی کے نام سے اس وقت وہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ مدفن ہے۔ اس کو کہتے ہیں تصوف، یہ ہے تصوف۔ اور آج ہم اپنے اعمال کو دیکھ لیں کہ ہم نے کون کون سی ترجیحات کا خول اپنے اوپر چڑھا رکھا ہے اور کون کون سی لیمیٹیشنز کا تعین کر رکھا ہے، تو کیا ان معاملات کا تعلق تصوف سے ہے یا نہیں؟ صاحب عوارف المعارف شریف لکھتے ہیں کہ المرید لا یرید، مرید وہ ہے جس کو اپنی ذات میں تصرف کا حق نہیں ہے، جس کو اپنے مال میں تصرف کا حق نہیں ہے، جس کو اپنی اولاد میں تصرف کا حق نہیں ہے، یہاں تک کہ جس کو اپنے جائز جان میں تصرف کا حق نہیں ہے، اور آخر میں یہ لکھتے ہیں کہ جائز شرعی حاجت اپنے شیخ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا، اس کو کہتے ہیں مرید۔ یہ صاحب عوارف المعارف شریف، عوارف المعارف شریف کہتے ہیں۔ اب بتائیے ہم نے کون سی محدودیتیں، کون سی لیمیٹیشنز، کون سے اپنے ذاتی جو ترجیحات ہیں اس کے اندر رہ کر وہ محدودیتیں بھی قائم کر رکھی ہیں، وہ ترجیحات کا خول بھی اوڑھ رکھا ہے، کہ ان معاملات کا تعلق تصوف کے ساتھ ہے یا نہیں؟ دیکھیے سینہ عالم امر، سینے سے نیچے جہاں تک پسلیاں ختم ہوتی ہے اس کے اوپر والا دھڑ عالم امر میں، اس کے نیچے والا دھڑ عالم خلق میں، عالم امر عرش سے اوپر ہے۔ اب اس سینے کے اندر بائیں طرف نیچے پسلیوں کے نیچے لطیفہ قلبی ہے، اس کا زرد رنگ ہے، یہ آدم علیہ السلام کے زیر قدم ہے۔ دائیں طرف پسلیوں کے نیچے لطیفہ ایک ہے، اس کا سرخ رنگ ہے، یہ ابراہیم نوح علیہ السلام کے زیر قدم ہے۔ اوپر بائیں طرف، اوپر کی طرف بائیں طرف کندھے کے ساتھ کالا رنگ ہے، اس کا یہ زیر قدم عیسیٰ علیہ السلام کے، درمیان میں تھوڑا سا بائیں کر کے سبز رنگ ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر قدم ہے۔ دائیں طرف دائیں کندھے کے ساتھ سفید رنگ ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام کے زیر قدم ہے۔ یہ 5 لطائف ہیں، ان کی جڑیں عالم امر میں ہیں۔ اب جس نے ہر ولی کو، یہ تمام انبیاء کے زیر قدم ہے، ہر ولی اپنے رنگ میں رنگا ہوا ہے۔ مختلف اولیاء کی مختلف اقسام ہیں، کچھ ایسے اولیاء ہیں جو تمام رنگوں کی تکمیل کر کے اس سے بھی اوپر چلے گئے ہیں، اس سے بھی اوپر چلے گئے ہیں۔ تو اب ان رنگوں کا معاملہ اور اس گنتی کا معاملہ، اس کی جو محدودیتیں ہیں ان سے بھی بعض اصفیاء کرام اوپر چلے گئے۔ پیر کامل صورت ذل الہ، پیر کامل صورت ذل الہ، عرض یہ ہے کہ اس وقت تصوف اور صوفی کیا ہے اور ہم کیا کریں؟ ہم متقدمین اصفیاء کرام کا یہ وصف رہا ہے کہ اپنے معاملات کا محاسبہ کریں۔ متقدمین اصفیاء کرام کا اس حد تک وصف رہا ہے کہ جہاں وہ گناہ صغیرہ، مکروہات کی طرف اپنے اندر کمی دیکھتے تھے تو اپنی اس قدر گرفت کرتے، یعنی اپنا محاسبہ آپ کیا کرتے۔ آج یہ چیزیں محدود ہوتی، معدوم ہوتی۔ جو لوگ بظاہر لبادہ اوڑھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، خلافت لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، پیر طریقت رہبر شریعت خود کو بلواتے ہیں، انہوں نے خود کو مختلف ترجیحات کے خول میں بند کر رکھا ہے۔ اب حب جاہ کی بات ہے، یہ متصوف کے اوصاف میں سے ایک وصف ہے
کہ وہ حب جہاں کا خول اوڑھ کے رکھتا ہے۔ حب جہاں سے مراد کیا ہے؟ یعنی وہ جو منصب اس کے پاس ہوتا ہے باطنی، اس کے ذریعے وہ دنیا کے منصب حاصل کرتا ہے۔ بظاہر وہ طریقت کا کام کر رہا ہوتا ہے، ان سائڈ وہ دنیا کے مقام اور مرتبہ حاصل کرتا ہے، اور اس مقام اور مرتبہ کا رب کے دین کے راستے میں نکلے ہوئے مجاہدین اور سپاہیوں کے لیے بھی اسباب پیدا نہیں کرتا۔ اس کو کہتے ہیں حب جہاں۔ یا صوفی اپنے اعمال کے ذریعے مختلف جو سیاسی قوتیں ہیں ان کی شہ کر رہے ہیں، یہ بھی حب جہاں میں شامل ہے۔ یہ عمل بھی حب جہاں میں شامل ہے۔ جس صوفی نے کوئی دینی پروگرام کیا، اس دینی پروگرام کے اندر کسی سیاسی قوت کو پشتی کر دی، اس کیفیت کو بھی حب جہاں میں گردانا چاہے گا۔ جس صوفی بزرگ نے کوئی دینی پروگرام کیا، اس دینی پروگرام میں کچھ ایسی شخصیات کو بلوایا جس کے پیچھے کسی سیاسی طاقتوں کو شہ مل رہی ہے، اس کیفیت کو بھی حب جہاں گردانا کہ آپ نے تصوف کا لبادہ اوڑھا ہے اور اوڑھ کر آپ نے دین کی محفل سجائی ہے، لوگوں کا تزکیہ اور تصفیہ نفس کرنا تھا، لوگوں کو قرآن و سنت کی ترویج و اشاعت کی طرف لے جانا تھا، اور تزکیہ نفس و تصفیہ قلب کر کے ان کو ان کے اخلاق حسنہ کو نقطہ کمال پر پہنچانا تھا، ان کے اندر اخلاقی اور روحانی قدریں بحال کرنی تھی، جبکہ آپ نے سیاسی قوتوں کی پشتی کر دی، ان کو شہ دے دی اپنے عمل کے ذریعے۔ یہ بھی تصوف کے خلاف ہے، یہ بھی تصوف کے خلاف ہے۔ تو اب یہ ہے کہ ایک مثال آپ کو دیتا ہوں۔ اے پی جے عبد الکلام انڈیا کے پریزیڈنٹ رہے، مسلمان تھے، سائنٹسٹ تھے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے اگنائٹڈ مائنڈ، بیدار اذہان۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ انڈیا کو نیکسٹ 10 ایئر میں ایشیا کا ٹائیگر بنا سکتا ہوں، لیکن اس پلاننگ کی کامیابی کا انحصار دو باتوں کے اوپر ہے: اخلاقی اور روحانی قدروں کی بحالی۔ جب تک کسی معاشرے کے اندر نہیں ہوتی، وہ معاشرہ سروائیو نہیں کر سکتا۔ اخلاقی اور روحانی قدروں کی بحالی جب تک کسی معاشرے کے اندر نہیں ہوتی، وہ معاشرہ سروائیو نہیں کر سکتا۔ اور خانقاہیں اخلاقی اور روحانی قدروں کی بحالی کی فیکٹریاں ہوتی ہیں۔ جتنی بھی خانقاہیں ہیں، اخلاقی اور روحانی قدروں کی بحالی کی فیکٹریاں ہوتی ہیں۔ اب دیکھیں، سرکار کی حدیث مبارکہ ہے انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میری بعثت کا مقصد خلق کی تکمیل، میری بعثت کا مقصد خلق کو نقطہ ابتدا سے لے کے نقطہ کمال پہ لے جانا ہے۔ فضائل اربعہ 4 ہیں: حکمت، عفت، شجاعت، عدالت۔ حکمت میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے مثل بے مثال ہے۔ عدل میں سیدنا عمر فاروق بے مثل بے مثال ہے۔ سخا حیا میں سیدنا عثمان غنی بے مثل بے مثال ہے، اور شجاعت میں سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم بے مثل بے مثال ہے۔ یہ فضائل اربعہ ہے۔ دیگر جو اخلاق ہیں، ان کی کچھ نقطہ ابتدا ہے، کچھ نقطہ کمال ہے۔ اصل جو تصوف کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اس معاشرے کے اندر ان تمام قیود سے باہر آ کر خلق خدا کو ایک ایسا پلیٹ فارم دینا ہے جس میں ان کا تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب کر کے ان کے اخلاق حسنہ کو بہتر کر کے معاشرے میں ایک بہترین معاشرے کا قیام کرنا۔ جو خانقاہی سسٹم کا مقصد ہے وہ یہ ہے، ایک بہترین معاشرے کا قیام خانقاہی سسٹم کا مقصد ہے۔ دیکھیے، سائنس اور ٹیکنالوجی کے نقطہ کمال پہ پہنچی ہوئی شخصیت جس کو پوری ورلڈ مانتی ہے، وہ بھی کہہ رہی ہے کہ جب تک معاشرہ اس وقت تک سروائیو نہیں کر سکتا یا ساورن نہیں ہو سکتا، جب تک اس کے اندر اخلاقی اور روحانی قدریں نقطہ کمال پہ نہیں پہنچی ان کے لوگوں کو، اس معاشرے وہ خطہ ایشین ٹائگر، جسٹ لائک اس نے انڈیا کو کہا ایشین ٹائگر بنانے کے لیے اخلاقی اور روحانی قدروں کی بحالی ضروری ہے۔ اخلاقی اور روحانی قدروں کی بحالی کون کر رہے ہیں؟ وہ خانقاہیں کر رہے ہیں۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ ایک صغیرہ گناہ کرتا ہے تو کل کے اوپر شاہی کا دبا لگ جاتا ہے، جب کبیرہ گناہ کرتا ہے تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ تو ہم لوگ نماز سے ہی دور ہیں،
اب ہمارے تمام لوگوں کی قلوب کی کیفیت کیا ہوگی؟ اس کی مثال ایسے ہے کہ ایک برتن کو اٹھا کے لک کے ڈرم میں ڈال دو. ہمارے قلوب کی کیفیت غالب حد تک لوگوں کے قلوب کی کیفیت یہ ہے. لک کے ڈرم سے جب وہ برتن کو اٹھا کے نکالتے ہو تو اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ اب اس کی صفائی کے لیے کس قدر محنت کی ضرورت ہے؟ اس کی صفائی کے لیے کس قدر محنت کی ضرورت ہے؟ ایک اور مثال دیتا ہوں، خیر القرون کرنی. حدیث مبارکہ ہے جو سب سے زیادہ قریبی دور ہے مجھ سے وہ زیادہ خیر والا ہے. جو سب سے زیادہ مجھ سے قریب کا دور ہے وہ زیادہ خیر والا ہے، زمانہ ہے مجھ سے زیادہ خیر والا ہے. اب ہم تاریخ کا جب مطالعہ کرتے ہیں، تصوف کی کتب کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو بہت صدیوں پہلے کے اصفیاء کرام نے مجاہدات اور ریاضات شاقہ کے بعد جا کے اپنے قلوب کا تزکیہ اور تصفیہ کیا. بلکہ ایک مثال ہے ابو علی دقاق کی، 7 سال میں نے اپنے نفس کو مجاہدات شاقہ اور ریاضات میں مبتلا کیا رکھا، اس کے باوجود میں اپنے ہوائے نفس کو کنٹرول نہیں کر پایا. ابو علی دقاق نے یہ روایت بیان کیا رسالۃ الشرح. اب آج کے دور کی کیفیت کیا ہوگی؟ اور ہم لوگ جو تصوف کے اور پیر طریقت رہبر شریعت بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم لوگوں نے لوگوں کو اکٹھا کرنا ہے، اکٹھا کر کے ان کو یعنی آج کے دور میں عوام الناس کی اصلاح قلب کی اور ذہن کی اصلاح کے لیے کس قدر محنت کرنی چاہیے. اس کی اور مثال دیتا ہوں. اس وقت آل اوور دا پاکستان جتنی بھی مذہبی جماعتیں ہیں اس میں تحریک لبیک ہے، اس میں سنی تحریک ہے، اس میں انجمن طلبہ اسلام ہے، اس میں انجمن نوجوان اسلام ہے، اس میں مرکزی جماعت اہل سنت ہے، جماعت اہل سنت ہے، جمعیت علماء پاکستان ہے، متحدہ مجلس عمل ہے، ملی یکجہتی کونسل ہے، اور پتہ نہیں کتنی مذہبی جماعتیں ہیں. اہل سنت کی جو ایک جماعت ہے اس کی نام ہے دعوت اسلامی. ایک چھوٹی سی مثال، دعوت اسلامی کے مولانا الیاس قادری رحمۃ اللہ دامت برکاتہم القدسیہ نے اخلاص سے محنت کی. اب دعوت اسلامی کا ہفتہ وار جو اجتماع ہے اس کی ترتیب آپ دیکھ لیں. پہلے بیانات کے بعد ذکر ہوتا ہے، ذکر کے بعد جو ہے نا لمبی دعا ہوتی ہے، لمبی دعا کے بعد آہو فغاں ہوتا ہے، گریہ و جاری ہوتی ہے، اس کے بعد جماعت عشاء ہوتی ہے، عشاء کے بعد حلقے ہوتے ہیں تربیتی، اس کے بعد آخر میں جا کے پھر لنگر ہوتا ہے. یعنی لوگوں کو رشد و ہدایت کے لیے کس اخلاص کے ساتھ محنت کی جا رہی ہے. اس وقت جتنی بھی دینی جماعتیں ہیں سب سے زیادہ جو ترقی ملی ہے وہ دعوت اسلامی کو ملی ہے. اور ہمارا جو ٹی وی چینل ہے اہل سنت کا وہ مدنی چینل ہے، اس کی ترویج و اشاعت ہے. اور انٹرنیشنل لیول پر دعوت اسلامی کا نیٹ ورک ہے. جس قدر دعوت اسلامی کا نیٹ ورک مضبوط ہے اس قدر کسی بھی دینی جماعت کا نیٹ ورک ہے. اس سے ثابت کیا ہوا؟ لوگوں کو رشد ہدایت پر لانے کے لیے کس قدر محنت کی ضرورت ہے. یعنی آج کے جو اصفیاء کرام ہیں، پیر طریقت ہیں، رہبر شریعت ہیں، اگر وہ اجتماع کثیر جمع کرتے ہیں اور اس کے بعد چند باتیں کر کے وہ ختم کر کے ساری دنیا کو لنگر کھلا کے واپس کر دیتے ہیں، ان کی بھی مثال ایک طرف دیکھ لیں اور دوسری طرف دعوت اسلامی کے ہفتہ وار جو اجتماع ہے اس کی بھی مثال دیکھ لیں. ایک سوچنے کی بات. تو یہ چیزیں ہمارے لیے لمحہ فکری ہے. اس کی وجہ سے ہمیں اعراج حاصل نہیں ہے. ہم جو تصوف کے حقیقی اخلاقی اور روحانی قدریں تھیں اس کی بحالی نہیں ہے. تو آج کا جو درس ہے وہ یہی ہے. اور کشف المحجوب شریف میں چونکہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، داتا علی جیری نے ایک روایت نقل فرمائی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ایک یہودی یا عیسائی تھا، وہ گیا حسنین کریمین کی بارگاہ میں اور جاتے ہی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں بکا. جب حسنین کریمین نے سنا کہ یہ ہمارے والد گرامی کو گالیاں بک رہا ہے تو آپ نے کیا کیا، دونوں نے شہزادوں نے آپ دونوں چلے گئے تو دینار کی ایک تھیلی لے آئے، وہ عطا فرما. تو وہ دینار کی تھیلی لینے کے بعد پھر اس نے گالیاں بکنا شروع کر دی. حسنین کریمین نے دیکھا پھر جو ہے نا ہمارے والد گرامی کو گالیاں بک رہا ہے. انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا جی وہ کھانا لے آئے، کھانا لے کے خوب ان کی خدمت کی.
جب اس نے سیر ہو کے کھانا کھایا اس کے بعد وہ اٹھا، اٹھ کے دونوں قدموں میں گرا، دونوں کی دست بوسی کی اور عرض کیا میں صرف اس غرض سے حاضر ہوا تھا کہ اہل بیت کے اخلاق حسنہ کو دیکھنا تھا، لوگوں کے ہاں آپ کی مثالیں سنی تھیں کہ اہل بیت کے اخلاق حسنہ یہ ہیں، میں اس کی ججمنٹ کرنے آیا تھا، واقعتاً میں نے ویسا ہی پایا ہے، لہذا مجھے اسلام دین کے اندر داخل حسنین کریمین بہترین اخلاق حسنہ کی ایک بہترین مثال مولا حسین کی اصلاح کا انداز آپ دیکھیے کہ ایک بزرگ کو دیکھتے ہیں کہ وہ وضو فرما رہے ہیں تو وہ وضو غلط فرما رہے ہیں، آپ نے یہ نہیں کہا کہ اے بزرگ آپ وضو غلط فرما رہے ہیں، آپ نے یہ فرمایا کہ اے بابا اے بزرگ آپ میرے وضو کو دیکھیے اور میری اصلاح فرمائیے کہ کہاں میں غلطی کرتا ہوں وضو کرتا۔ آپ نے جو وضو فرمایا وہ بالکل صحیح تھا، اور اس بزرگ نے دیکھا کہ کس جگہ کے اوپر میری غلطی تھی، اور اس نے اپنی دل میں تھوڑا سا پشیمان ہوا کہ اس جگہ کے اوپر میری غلطی تھی، اس جگہ پہ مجھے اصلاح کی ہے۔ اب مولا حسین کی سیرت طیبہ کو دیکھیے کہ آپ نے اس کو منع نہیں کیا کہ آپ اس جگہ غلطی کریں، بلکہ خود وضو کر کے دکھایا تو اس بزرگ نے پرکھ لیا کہ اس جگہ میری غلطی ہے۔ یہ ہے اخلاق دین اس طرح ہے۔ اب ہمارے ہاں جو محرم الحرام منایا جاتا ہے، ہم نے محافل کا انعقاد کرنا ہے، ہم نے سبیلوں کا انعقاد کرنا ہے، ہم نے لنگر کا اہتمام کرنا ہے، ہم نے بڑی بڑی خیراتیں کرنی ہیں، لیکن جو مولا حسین کی سیرت طیبہ ہے، جو آپ کے اخلاقی پہلو ہیں زندگی کے بہترین، ان کو ہم نے اختیار نہیں کرنا۔ اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اپنے اخلاق کو، اپنی سوچ کو، اپنی فکر کو، اپنے شب و روز کے ایک ایک لمحے کو، اپنے ہر عمل کو حسنین کریمین کی سیرت طیبہ کے مطابق ڈھالنے کی صحیح فہم کرنی چاہیے، اور ان کے بابا جان مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو نسبت رکھتے ہیں ان کو بھی مولا علی کی شان کیا ہے؟ سمندر کے اندر ایک قطرہ شراب کا گر گیا، سمندر کا پانی خشک ہو گیا یا دریا کا پانی خشک ہو گیا، تو اس خشک پانی کے اندر جو زمین تھی وہاں گھاس ہو گیا، تو مولا علی اس گھاس سے اپنے گھوڑے کو وہ گھاس بھی نہیں کھانے دیا کرتے۔ یہ تقویٰ تھا مولا علی۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں جو مولا علی کے فالوور ہیں ان کا تقویٰ کیا ہے؟ ان کا رب کے ساتھ اور رب کے کلام کے ساتھ اور رب کے احکامات کے ساتھ، اور وہ اپنے ہر اعمال کی خود محاسبہ فرما لیں کہ اس اعمال کے پیچھے نیتیں کیا ہیں، محدودیتیں کیا ہیں، ترجیحات کیا ہیں، اور مختلف ہمیں ناخدا کیا ڈائریکشن دے رہے ہیں، ان کے مطابق ہم اپنے اعمال کی بنیاد ہیں، اور ہم دعویٰ کرتے ہیں ہم مولا علی کے فالوور ہیں۔ وہ قرآن و سنت کے خلاف اعمال ہوتے ہیں، مولا علی کی سیرت طیبہ کے خلاف اعمال ہوتے ہیں، لیکن مولا علی اگر جاتے ہیں بازار میں تو اپنے غلام کے لیے وہ کپڑا لیتے ہیں جو اپنے لیے کپڑا خریدتے ہیں۔ اب ہم اس عمل کی روشنی میں دیکھ رہے ہیں کہ جس گھر میں ہم رہ رہے ہیں کہ اپنے جو سبارڈینیٹ ہیں ان کے لیے بھی اس طرح کا گھر یا عام گھر ہم نے کوشش یا کاوش کی ہے، یا ان میں سے جو چند چنیدہ سبارڈینیٹ ہیں اس کے لیے وہ کوششیں یا کاوشیں ہم نے کی ہیں اخلاص سے۔ یہ ہے وہ سیرت طیبہ کا پہلو جو ہمیں اپنی عملی زندگی میں اختیار کرنا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان اخلاق حسنہ کو اپنے عملی زندگی میں اختیار کرنے کی توفیق عطا کرنا، اور ہمارا ایک ایک سانس، ہمارا ایک ایک قدم، ہمارا ایک ایک حرف، ہمارا ایک ایک عمل ان پاکان امت کے مطابق ہو جائے، یا اس کے اندر ان پاکان امت کی سیرت طیبہ کی خوشبو آ جائے،
میرے یہ ایمان ہے. آخر میں ایک بات عرض کرتا ہوں، اور جو منو ان اس میں 0.0% بھی ملاوٹ نہیں. میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ انہی محرم الحرام کے دن میں بیٹھا تھا، تو میرے سامنے میں بالعموم آپ کی سیرت طیبہ، واقعہ کربلا کے حوالے سے کتب کا، یا اہم ترین ایام میں جو مختلف موقعوں کے اوپر ہوتے ان کے کتب کا مطالعہ کرتا ہے. تو میرے ہاتھ میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ یا واقعہ کربلا کے حوالے سے ایک کتاب موجود ہے. تو میں نے اس کتاب کے اوپر جو روضہ رسول چھپا ہوا تھا اس کی طرف دیکھا، اور جن دوستوں کے مابین بیٹھا تھا، چند دوستوں کے مابین دیکھ کر روضہ رسول کو عرض کیا، یا حسین، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے حسین، اس ناچیز، نالائق، نکمے، کمینے، کم عقل اور کاہل، غافل، سست کی آپ کی نگاہ میں کیسے تھی؟ اس کے بعد کتاب کو ایسے کھولا تو پہلے صفحے کے درمیان والی لائن یا آگے پیچھے لائن میں میرے باقاعدہ نام تھا، اور آگے جو فقرہ تھا اس فقرے میں تھا کہ آپ کا تعلق ہماری اہل بیت سے. یہ ایک اشارہ تھا، یہ ان کی اعلیٰ ظرفی تھی. میں ذاتی طور پر یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ مولا حسین کے قدموں کے طلبوں کی جو دھول ہے اور خاک جہاں آپ قدم رکھیں، اس خاک کے نیچے جو تحت الثراء میں جو خاک ہے وہ اس قدر مقدس ہے کہ یہ ناچیز اس خاک کا بھی مقابلہ نہیں. آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ اس قدر بلند و بالا ہے کہ یہ ناچیز، نالائق، کم عقل، کم فہم، سست، کاہل، غافل، کمینہ، کتا اس خاک کا بھی مقابلہ نہیں. میرے لیے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ان ایام کو مکمل عقیدت کے ساتھ اور احترام کے ساتھ اللہ تعالیٰ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی توفیق، زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت، زیادہ سے زیادہ درود پاک، اور زیادہ سے زیادہ نوافل کی ادائیگی، اور روزہ رکھنا، اور اس طرح کے دیگر جتنے بھی نیکی کے کام ہیں، ہر عمل کی بنیاد نیکی پر رکھنے کی اللہ تبارک تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور مولا حسین کی روح مقدسہ کو ہر عمل کا ثواب ہم دکھاتے رہیں. آپ کے نگاہ کرم، نگاہ عنایت، نگاہ شفقت کے طفیل اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں تمام مسائل سے، تمام برے وقت سے محفوظ فرمائے، اور ہماری تمام جائز دینی شرعی حاجات اپنے نگاہ کرم، نگاہ لطف و عنایت، نگاہ شفقت سے وہ تمام دینی جائز شرعی حاجات آپ کی نگاہ لطف و عنایت سے بارگاہ رب العزت میں مستجاب ہو جائے، اور ہم تا دم حیات ایک ایک لمحہ رب کے دین کے معاملے میں استقامت کے ساتھ عمل کریں. تا دم حیات ہمارا ایک ایک سانس رب کی مشیت میں گزر جائے. ہمارا ہمارا اور ہماری اولاد کا تا دم حیات ایک ایک سانس رب کی اطاعت میں. وما علینا